آخر یہاں پہ رہنے والے لوگ انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں. 2 گھنٹے بجلی دیں گے ان میں وہ کون سا مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں؟ اس صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے؟ انڈیا اور پاکستانی کشیدگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جنگ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، نہ ہندوستان کے لیے نہ پاکستان کے لیے. لیکن اگر مسلط کی گئی تو پھر بھرپور جواب ہوگا. آئین کی مخالفت کر کے اور آپ اپنے حقوق کو سلب کر کے آپ کسی اور کو اختیار دینا چاہتے ہو کہ پھر نوکریاں فارغ کروا کے آپ کے جو چیلے ہیں وہ باقاعدہ اس کو بیچنے کی اس میں شروع ہو، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اپنے معاشرے اپنے لوگوں کے ساتھ. بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ڈیر اسماعیل خان کے اندر مسئلہ ہے. وزیر صاحب کا بھی تعلق ہے، گورنر صاحب کا بھی. 22 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. عوام بل بلا رہی ہے. سکولوں میں جو چھوٹے بچے جاتے ہیں وہاں بھی سولر سسٹم نہیں ہے، اس طرح بڑا مسئلہ ہے. عوام بار بار یہ کہتی ہے کہ کوئی تو ہماری آواز اٹھائے. تو اس حوالے سے سر جمعیت علماء اسلام کا کیا موقف ہے، کیا کہتے ہیں؟ آخر یہاں پہ رہنے والے لوگ انسان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، گھریلو ضروریات ہیں. اگر آپ 2 گھنٹے بجلی دیں گے ان میں وہ کون سا مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی پینے کا پانی، نہ کوئی گھریلو جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے پانی کی ضرورت ہے. تو پانی تو انسان کے ساتھ اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی. اگر آپ بجلی اتنی بند کر دیں گے کہ وہ کوئی اپنا کام بھی نہ کر سکے، اپنے لوگ زندگی بھی نہ بسر کر سکیں، تو اس صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے، یا ان لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، یا کوئی حقوق بھی ہوتے ہیں انسانی، اور نہیں تو انسانی حقوق کو سمجھ کے ان لوگوں کو وہ بجلی ملنی چاہیے. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اور ہم اس میں اب عوام کے ساتھ ہیں اور بھرپور احتجاج کے ساتھ کہ اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے. آگے مزید گرمی آ رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاضر جی، سب سے بڑی بات دوسری کہ انڈیا اور پاکستانی کشیدگی کا معاملہ چل رہا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جس جو ہیوی آواز والے جو ساؤنڈ ہے نا ان کو بندوبست کیا جائے. ان فضول کاموں کے اوپر وہ کر رہے ہیں، اور آپ انڈیا اور پاکستانی کشیدگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جنگ کے حق میں نہیں ہے کہ جنگ ہو، اور ہم جس طرح دوسرے ہمسایہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح ایک نارمل حالات میں رہنا چاہیے. جنگ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، نہ ہندوستان کے لیے نہ پاکستان کے لیے. حد الوسع تو یہی کوشش ہے کہ یہ نہ ہو، لیکن اگر مسلط کی گئی تو پھر بھرپور جواب ہوگا، اور پوری عوام جو ہے وہ ایک آواز بن کے اس وقت کھڑی ہے، تو پھر بھرپور جواب بھی ان کو ملے گا. نقصان ہی نقصان، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، نقصان ہوگا لیکن بھرپور جواب ملے گا. یہ خاطر جمع رکھے اگر ہم جنگ نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو امن کی ایک آواز ہونی چاہیے کہ ملکوں کو امن سے رہنا چاہیے، پرسکون زندگی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمسائے سے ہمسائے کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے. لیکن جو الزامات وہ لگا رہے ہیں، جب پاکستان اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نیوٹرل اس کی انکوائری کریں، تو اس سے بہتر صورتحال تو نہیں ہو سکتی. تو نیوٹرل انکوائری ہو، اگر کوئی بات آتی ہے پھر تو ایک بات بنتی ہے. جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے، اور پاکستان اس الزام کو نہ کبھی قبول کیا ہے. اور جب خود کو پیش کر رہا ہے نیوٹرل انکوائری کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. پچھلے دنوں اسمبلی میں تقریر کی ہے کہ ہم یہی کہنا چاہتے تھے اسی منرل بل کے حوالے سے کہ آپ ادھر تو اس حوالے سے آئین کو سلب کرنے کی، آئین کی مخالفت کر کے اور آپ اپنے حقوق کو سلب کر کے آپ کسی اور کو اختیار دینا چاہتے ہو. وہاں آپ کی جو ذمہ داری ہے امن و امان کی، اس کو تو آپ پورا نہیں کر سکتے ہو. جو صورتحال اس وقت ہے اس حوالے سے تو کوئی پیش رفت نہیں ہے، اس حوالے سے تو کوئی سوال جواب نہیں ہے. نہ آپ ان کو امن دے سکتے ہو، تو حکومت کس نام کی؟ حکومت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو امن بھی دے سکیں، وہ ایک صاف ستھرا ماحول دے سکیں جس میں لوگ کاروبار اور روزگار کی زندگی ان کو ملے تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں. اگر آپ وہ ان کو نہیں دے سکتے، کس چیز کی حکومت؟ پرائم منسٹر جو اس وقت بھی پرائم منسٹر ہے، پچھلی حکومت میں وہ آئے تھے یہاں پہ، باقاعدہ اس کا افتتاح ہوا تھا، اور اس وقت وہ ساری منظوری ایکنک سے سب کچھ ہو چکا ہے، اور اب عملی طور پہ اس کو شروع ہونا ہے. لیکن یہ تسلسل اسی وقت سے آ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف نے یہاں پہ باقاعدہ افتتاح کیا تھا، اس حوالے سے ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کیا تھا.
تو اب جا کے وہ انشاءاللہ عملی طور پر آئے گا. یہ ہمارا حق بنتا ہے, ہمارے صوبے کا حق بنتا ہے. پانی میں جو حق صوبے کا بنتا ہے وہ حق بھی ہمیں نہیں مل رہا, وہ پانی ضائع جا رہا ہے. تو وہ حقوق ہیں جو ہمیں باقاعدہ طور پر ملے تاکہ ہم اپنی زمین آباد کر سکیں. نوکری حوالے سے یہ انتہائی اس کمظرفی والی بات ہے کہ نوکری پہ پیسہ, اور اس وقت جو بدنامی ہو رہی ہے حکومت کی کہ کلاس 4 بھی 8-9 لاکھ روپے پہ بیچی جا رہی ہے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ. پہلی زیادتی یہ تھی کہ انہوں نے 17,000 لوگ پورے صوبے سے نکالے. تو آپ اسمبلیاں توڑیں, آپ ایک سال تک جو ہے نا وہ انتخاب نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ محکمے اسی طرح بیٹھے رہیں. کوئی نوکری عوام کو نہیں ملنی چاہیے, نہ ان کا حق بنتا ہے, نہ ضرورت بنتی ہے, نہ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اگر 1 سال تک وہ انٹرم گورنمنٹ رہے تو پھر اس کا گناہ انٹرم گورنمنٹ کا ہے کہ وہ لوگوں کو بھرتی نہیں کر سکے. آخر ڈپارٹمنٹ تو ہے نا, ان کا جو اختیار ہے وہ تو ہے نا. تو اس کا باقاعدہ اکثریت کی بنیاد پر اسمبلی سے ایک ایکٹ پاس کروا کے ان لوگوں کو نکالنا, ان تمام فیملی کے 17,000 جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی تھی جو ان کو انہوں نے نکالا ہے. اور دوسری زیادتی یہ ہے کہ پھر نوکریاں فارغ کروا کے آپ کے جو چیلے ہیں وہ باقاعدہ اس کو بیچنے کی اس میں شروع ہوں. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی اپنے معاشرے, اپنے لوگوں کے ساتھ.